شیخ ادریس کی شہادت پر مولانا فضل الرحمان نے چارسدہ میں جو خطاب کیا اس کو 4 سے 5 دن ہونے کو ہیں، لیکن ابھی تک میں خود کو اس کے سحر سے باہر نہیں نکال سکا ہوں۔ اس خطاب میں انہوں نے جس دور اندیشی، جس جرت اور جس حب الوطنی کا اظہار فرمایا ہے، یقیناً ہر پاکستانی اس سے متاثر ہوا ہے کہ تم قاتل مرتد ہو اور تمہارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اسلام سنجیدگی اور وقار کی تعلیم کے ساتھ۔ دس از لیکچرر آصف عثمان۔ ناظرین، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کے پی کے جیسے صوبے میں کھڑے ہو کر جرت کا مظاہرہ کیا ہو۔ غالباً 2010 کی بات ہے کہ جب مولانا صاحب کے فرزند اسعد محمود صاحب جب خیر المدارس میں ان کے ختم بخاری کا موقع تھا، تو وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میں نے مولانا صاحب کا خطاب لائیو سنا۔ اس وقت سے مولانا صاحب یہ بار بار اپنے موقف کو دہراتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جب بندوق کی سیاست کی تھی وہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد علماء نے بندوق کی سیاست نہیں کی ہے۔ یقیناً مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ دلیل، لاجک اور منطق کی بات کی ہے۔ یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو ایک عالم دین کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو اسلام کے ایک علمبردار کے خلاف استعمال ہوتی ہے، یہ تمہارے جذبات تو ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری تنگ نظری تو ہو سکتی ہے، یہ کسی سازش کا ایک سبب تو ہو سکتا ہے، ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے چارسدہ میں فتنۃ الخوارج کو جن الفاظ میں بے نقاب کیا ہے اور ان کی حقیقت سے نقاب نوچا ہے، اگر وہ پنجاب یا سندھ کے رہائشی ہوتے تو اور بات تھی، لیکن انہوں نے کے پی کے رہائشی ہو کر، کے پی کے میں کھڑے ہو کر جو بات کی ہے، اس جیسی جرت کسی اور کی جانب سے دکھانا موجودہ زمانے میں مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہے۔ انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام کو مرتد کہتے ہیں؟ ان کو مرتد کہنا یہ اپنے آپ کو مرتد کہنا ہے، اور خود مولانا صاحب کے اوپر بھی اسی جرم کی پاداش میں 3 سے زائد مرتبہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کی وجہ سے اللہ نے ان کو نئی زندگی دی ہے کہ ہمارا جو راستہ ہے وہ امن کا، وہ وقار کا، وہ دلیل کا، وہ لاجک اور منطق کا راستہ ہے۔ اسلحہ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ اس جرم کی پاداش میں ان سے وابستہ کئی علماء کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون اور پاکستان کے پرامن نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بھی اسلحے کی سیاست نہیں کر رہا۔ تو ایسے حالات میں مولانا صاحب کا کھل کر سامنے آنا یہ یقیناً اس جرت کی وجہ سے ہوا جو مولانا صاحب کے خاندان کو ودیت میں رکھی گئی ہے۔ علم، دانش اور تحقیق میں ایک نمایاں نام جناب خورشید احمد ندیم صاحب نے اپنے حالیہ کالم میں مولانا فضل الرحمان کے لیے دعا کے نام سے جن باتوں کو نمایاں کیا ہے، ان سے بھی مولانا صاحب کی پاکستان کے لیے اور امن کے لیے اور اسلام کے لیے جو مجموعی کردار ہے وہ نمایاں ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہمیشہ آئین کے ساتھ اور امن کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ یہ مولانا صاحب کی تاریخ رہی ہے اور مولانا صاحب کا مجموعی کردار رہا ہے۔ وہ داتا دربار کے اوپر دھماکہ ہو تب، وہ ان کی جماعت سے وابستہ جنگ کے علماء کی شہادت ہو تب، اور موجودہ جو کنفلیکٹ ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ، اس میں ایرانی رہبر اعلیٰ کی شہادت ہو تب، ان کی جانب سے جو رد عمل ہے، ان کی جانب سے جو رویہ سامنے آتا ہے، وہ یقیناً نفرتوں کے خاتمے کا سبب بنتا ہے اور امن کا دیا روشن کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ مولانا صاحب کو اپنے مسلک کا دفاع اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر مذہب کے ٹائٹل کی وجہ سے رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو مولانا صاحب کی پرسنالٹی میں، شخصیت میں وہ جادوئی اثر ہے کہ ان کی موجودگی میں باقی تمام سیاستدان
ان کے قد کاٹ اور تجربے کے سامنے چھوٹے بچے محسوس ہوتے ہیں۔ کراچی سے حضرت الاستاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ایک عرصے سے فتنۃ الخوارج کے خلاف محاذ سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ پچھلے مفتی صاحب کے تسلسل کے ساتھ کوششوں پر مولانا صاحب کا ایک خطاب بھاری پڑ گیا ہے، اور اگر مولانا صاحب اس بیانیے میں تسلسل رکھتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا جو مسلک اور فالور کا دائرہ ہے وہ فکری طور پر یکسوئی حاصل کر لے گا، کیونکہ فتنۃ الخوارج اور وہ عناصر جو پاکستان میں بدامنی کا سبب ہیں وہ انہی کے مسلک کا نام استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً ان کے مسلک کی جو حقیقی ترجمانی ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب، قاری حنیف جلندری صاحب اور خود مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں۔ کہ تم قاتل مرتد ہو اور تمہارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کون سا دین ہے کہ اختلاف رائے پر آدمی کسی کو قتل کر دے؟ پاکستان کے اندر علماء کرام کے تمام مکاتب فکر میں اتفاق رائے کے ساتھ متفقہ اور اجماعی طور پر کراچی سے لے کر چترال اور گلگت تک کے تمام مدارس کے علماء نے اتفاق کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلحہ اٹھانا شرعاً ناجائز ہے۔ ناظرین، مولانا صاحب کے یہ جملے کوئی عام سپیچ اور تقریر اور خطاب کا حصہ مت سمجھیے، بلکہ اسلام، امن اور پاکستان کے لیے ان کے یہ جملے انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہیں۔ اللہ مولانا صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔